بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم، سرکار دو عالم کی نظر عنایت اور آپ لوگوں کی دعا کا صدقہ کھانسی کافی بہتر ہو گئی ہے. لیکن کان کا درد ابھی باقی ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اور یقیناً آپ دعا کرتے ہوں گے اور میں بھی کرتا ہوں، چونکہ دعائی تو زندگی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعائی تو عبادت ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے. اور اگر آپ بھائی مفت میں مجھے دعا دے دیں اور میں آپ کو بھی اس کے بدلے میں نہ بھی دیں تو بھی میں دعا دوں گا،
تو یہ دعاؤں کا جو تبادلہ ہے یہ تو مفت کی عبادت ہے. ہیں کتنی چھوٹی باتیں یہ، بظاہر ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن در حقیقت بہت بڑی قیمت ہے ان کی. کل کا جو سبق تھا اور آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ کریم نے تعارف کرایا ہے، اور تعارف بڑا ضروری ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی ہیں. کل کے سبق میں بھی تھی، آج بھی ہیں. خاصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم جیسے عقل کے اندھوں کے لیے ہیں، وگرنہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، فتین لوگ ہوتے ہیں، صاحب ذکر و فکر ہوتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں. نہ 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 وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ کریم نے نبی بنایا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے بنایا ہوگا. سوچنے والی بات تو ہے نا. تو وہ اس بات پہ ہی خاموش ہیں کہ مالک نے بنایا تو ٹھیک ہی بنایا ہے. مجھے یاد ہے، لطیفہ ہے بڑا خوبصورت، یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی. حضرت پیر فیض حسن شاہ صاحب عالم معاشرف والے میرے گھر مہمان ہوئے، مجھے شرف ملا خدمت کرنے کا، میری بیگم کو بھی شرف ملا. بزرگ تھے تو فرمان لگے کہ ایک مرتبہ میں گیا یہ علاقہ غیر میں تقریر کے لیے، مجھے لے گئے زبردستی. بہت تیز بولتے تھے، پرانے حراری تھے، وہ پاکستان کی تحریک میں اللہ بلا جو بھی تھا ان کا ماضی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مقرر بلا کے تھے. میں نے بڑی تقریریں سنی ان کی. تو ان کو لے گئے پٹھان علاقہ غیر میں، تو وہاں جا کر انہوں نے 1 گھنٹہ بیان دیا. ان کی تو ڈائری پولیس والے نہیں لکھ سکتے تھے، وہ پٹھان بیچارے کیا جانے جنہوں نے کبھی اردو کم ہی سنی ہوتی ہے. تو وہ تقریر کر کے واپس آئے نا، تو فرمانے لگے جب میں جس خان کا مہمان تھا تو میں نے پوچھا خان صاحب آپ کو میری تقریر پسند آئی؟ اس نے کہا خوشا صاحب آپ اپنا آدمی تھا، تم نے جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا، تم نے جو کہا ہوگا ٹھیک کہا ہوگا. جو عقل مند ذہین فتین لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ رب نے جو بنایا ہوگا ٹھیک بنایا ہوگا. یہ تو ہم جیسے کم بخت لوگ ہیں جنہوں نے 4 کتابیں ادھر سے پڑھ لیں 4 ادھر سے پڑھ لیں. ہاں جی، اپنے آپ کو علامہ مفکر محقق پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، مرزا پکی اور یہ اور وہ بڑے نام ہیں ہمارے. تو ہم بیٹھ کے پھر وہ نکالتے ہیں سوئیاں اس میں سے. ہیں کتنی بری بات ہے یہ. اللہ کے انتخاب میں ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. او بھائی تو انتخاب کرے تو لوگوں پر بتائے، لوگوں کو کہ میری چوائس دیکھو، او ہو کیا چوائس ہے میری، اور اللہ کی چوائس پہ تو اعتراض کرے. تو یہاں خاصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ یہ بات سمجھ آ جائے نا لوگوں کو کہ قرآن کریم میں اللہ اپنے محبوب کو کیا کیا خصوصیات عطا کر رہا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خواتین. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیویاں. اچھا، اور بیویاں مسئلہ ہیں بڑے لطیف ہیں، سارا دن ہم پڑھتے رہتے ہیں، لوگ بھیجتے بھی رہتے ہیں. تو کیا جو نبی کریم کے گھر میں آئی ہوں گی وہ عورتیں نہیں تھیں نا؟ ان کے تقاضے عورتوں والے نہیں تھے. تو پھر اللہ کریم نے ان کو کنٹرول کیسے کیا؟ یہی تو اللہ بتا رہا قرآن کریم میں. اللہ نے کنٹرول کیا ہے، سرکار کو بیچ میں سے الگ کر دیا. محبوب آپ چھوڑ دیں ان کو، میرے اوپر چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ جانے. اور جس کو سبحان اللہ اللہ کریم سنبھال لے. ہیں مسلمانوں، سوچنے والی بات ہے. جن خواتین کو اللہ سنبھال لے پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور واقعی یہ ہوا، یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے جو ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو تعارف بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ تعارف نہیں کرائیں گے، دیکھیں نا اللہ کریم خود ایک ذات باری، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جس طرح وہ احادیث علماء پڑھتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرماتے ہیں
مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور جان سکتا بھی نہیں تھا. بڑے بڑے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے کہا یا اللہ ارنی، ارشاد ہوا لن ترانی، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. تو پھر کوئی جانے گا کیسے، پہچانے گا کیسے، تعارف کیا کرائے گا؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمدا. تو میں نے چاہا کہ میں اپنا تعارف کراؤں تو میں نے اپنے تعارف کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا، اپنے رسول اللہ کو بھیج دیا. یا ایھا الناس، اب یہاں مومنوں کو خطاب نہیں ہے، نہ 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 نہ، یہاں لوگوں کو خطاب ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. صدق اللہ العظیم. لوگو میں نے جو دعویٰ کیا نا کہ میں ہوں اور میں کیا ہوں، اس دعوے کے دلیل یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میں نے دلیل بنا کے بھیجا ہے. یہ چیلنج ہے میرا، یعنی حد انتہا ہے. ایک پہلوان آتا ہے سرکار دو عالم کے پاس، مسلمان نہیں ہے وہ، پہلوان ہے. کہتا میں نے تو صرف پہلوانی سیکھی ہے، اگر تم مجھے پہلوانی میں گرا لو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اس کا کوئی تعلق ہے دین کی تبلیغ سے؟ لیکن دعویٰ تو تھا نا اللہ کا کہ یہ میرے دعوے کی دلیل ہے یہ. تو سرکار کھڑے ہو گئے. آپ کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے علماء سے بھی سنا ہے، وہ بیچارہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ 40 مرد یہ انسان جو ہم لوگ ہیں، 40 مردوں کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اللہ نے رکھی تھی. 40 مردوں کی طاقت. تو وہاں پہلوان بیچارہ کیا بیچتا ہوگا. تو بہرحال یہ بات لمبی نہ ہو جائے، موضوع ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، تو میں نے کہا تعارف بہت ضروری ہوتا ہے. تو تعارف جو ہے نا یہ اللہ کراتا ہے ہمیں بار بار. کہتا لوگوں میں نے جو اپنا محبوب بھیجا ہے، ان کی جو خواتین ہیں ان کو میں خود کنٹرول کروں گا. محبوب تجھے تکلیف نہیں ہوگی. جو اللہ اتنا خیال رکھتا ہو جس ذات کا، تو میرا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی گستاخی کریں گے تو معافی مل جائے گی؟ نہیں ملے گی معافی. بڑی محتاط. وہ کہتے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. اللہ کے لیے تو دیوانہ بن جا، کیا کر لے گا تو؟ تیرے لفظ ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، عمر ختم ہو جائے گی. تو مالک کی تعریف و توصیف نہ گھٹا سکتا، نہ کچھ نہیں کر سکتا تو. لیکن محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہوشیار رہے. بالکل یہ نیزے کی تلوار کی طرح چلنا ہے، پلسرات کی طرح. یہ اوپر نیچے ہو گیا تو کام ادھر سے ادھر ہو جائے گا. اتنی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ فرماتا ہے، کل چل رہا تھا بیان، مسلسل ہے یہ بیان. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب سورہ احزاب کا یہ 33 نمبر ہے اور سپارہ نمبر 22 ہے. آیات 2 ہیں، صرف آج 2 ہیں، 51 اور 52. 51 اور 52، 51 اور 52 2 آیات ہیں. ارشاد ربانی ہے کہ محبوب ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. پہلی بات تو اللہ نے کل کے سبق میں ہم نے سیکھی کہ وہ 4 کی پابندی ہمارے لیے ہے اور برابری اور عدل ہمارے لیے ہے. جی یہ جو بندے خوش ہوتے ہیں نا کہ دیکھو جی 4 بیویوں میں کر سکتا ہوں، کر لو. ایک دفعہ یہاں امریکن ایک اسکول میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے بچے اور بچیاں تھیں. تو وہاں بچیوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کلاس میں. گیسٹ گیا تھا میں. تو میں نے کہا کہ قرآن مجید میں ہے، لیکن وہ ایک لمبی بات ہے، وہ ایک مجبوری تھی کہ بچے یتیم ہو گئے تھے. یتیموں کو شیلٹر دینے کے لیے اللہ کریم نے کہا سرکار دو عالم سے کہ لوگوں سے کہو کہ شاید
لیکن اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدہ. آپ بھی سن لو، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ اگر ڈرو تم اللہ تعدلوا، بھئی پیسے کم ہیں تیرے پاس، تیرے وجود میں طاقت نہیں ہے، تیرے پاس مکان نہیں ہے، کہاں رکھے گا تو؟ اگر عدل تو نہیں کر سکے گا فواحدہ، پھر ایک ہی بیوی سے گزارا کر. یہ کہاں لکھا 4 بیویاں؟ یہ تو کنڈیشنل ہے بھائی، کنڈیشنل. قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو کہ وہ تو ان لوگوں کے لیے تھا جو فزیکلی، فائنینشلی اور مینٹلی سیٹ تھے لوگ. ہمارے مینٹل سیٹ ہے آج کل، ہم تو چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بات کوئی لکھو جواب کوئی ملتا ہے آپ کو. میں تو روز قیامت سے گزرتا ہوں نا. نہیں، ہمارا وہ مائنڈ لیول نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائی قرآن جو بتاتا ہے اس کو سمجھو. لوگ جو کہتے ہو نا صلح کرو، قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدہ. اور اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کر سکو گے، تو عدل کس سے ہوتا ہے بھئی؟ یہ پیسے سے ہوتا ہے، فائنینشیل ہوتا ہے، فزیکل ہوتا ہے اور مینٹل ہوتا ہے. تینوں میں سے ایک بھی اسکیپ پہ تو اب گئے کام سے، تو پھر ایک ہی کافی ہے نا، اس میں گزارا کر لو. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ گزارا کر ہی لیا کرو، قیامت میں یہی ملنی ہے ہم نے انشاءاللہ، جنت میں جائیں گے. اللہ ہم نبی کے غلام ہیں، لگ گیا تھوڑا بہت پھینٹا تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، معاف کر دے گا. لیکن جائیں گے جنت میں ہم لوگ، سرکار لے کے جائیں گے ہمیں. تو یہ بیوی یہی ساتھ جائے گی، اس لیے ایک ہی کافی ہے. 2 کے چکر کیا کر رہے آپ نے؟ قیامت سے کیوں گزرتے ہو تم لوگ؟ بہرحال سرکار سے فرمایا گیا کہ اب قانون جو لوگوں کے لیے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. نہ 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 نہ، فرمایا جس کو تم چاہو پاس رکھو اور جس کو چاہو الگ کر دو. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جس کو تم اپنے پاس طلب کر لو ان میں سے جن کو دور کر دیا تھا تو کوئی تیرے اوپر گناہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی میری؟ باریاں ختم، رکھ لو چھوڑ دو، رکھ دو چھوڑ دو. اور میرا مطلب کہنے کہ جب چاہے مرضی بلا لو، جب چاہے مرضی دور کر دو. اجازت دی جا رہی ہے نبی کو، ہمیں ہے. دعوے کرنے تو آسان ہے نا کہ ہم بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان تھا، وہ بھی کھاتا تھا ہم بھی کھاتے، وہ بھی پیتا تھا ہم بھی پیتے، سارے باتیں کرتے ہی ہیں. یہ ہے اجازت میں؟ نہیں، ہمیں نہیں ہے. فرمایا ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن. محبوب اگر تم واپس لے آؤ گے، قریب کر لو گے، تو پتہ ہے ان کو کیا ہوگا. سرکار کو اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تمہیں دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، اور جو تم دو گے ان کو راضی ہو جائیں گی. کیوں راضی ہو جائیں گی بھائی؟ اللہ کریم نے انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا تھا کہ سوچ لو، اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے، پہلی بات یہ کہ قیامت تک تم لوگوں کی ماں رہو گی، مومنوں کی، اور تم نکاح نہیں کر سکتی کسی سے. نمبر 1. نمبر 2، جس کو چاہے رکھے، جس کو چاہے چھوڑ دے، جس کو چاہے بلا لے، جس کو چاہے دور کر دے. یہ باتیں اگر ساری آپ کو منظور ہیں، بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہو، وگرنہ تمہیں اجازت ہے تم طلاق لے کے نکل سکتی ہو. اللہ فرما رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کریم باتیں بھی پیاری بتا رہا ہے. محبوب اگر جتنی آ گئی ہیں، اگر ان پر تیرے پاس آ جائیں گی. اچھا یہ شادیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا نا، بعض بندے پڑھتے نہیں نا سیرت مصطفیٰ کو، یہ جا کے 57 ایج میں ہوا ہے. پہلے تو بی بی خدیجہ رہیں، تو وہ 25 سال کی آپ کی عمر تھی اور 40 سال کی ان کی عمر تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو خالی بی بی سودا رہ گئی تھی.
انتہائی ضعیف عورت تھی، اور ایسی ضعیف تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی باریاں بنا رہے تھے تو بی بی سودا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ ایسا کریں میری باری عائشہ کو دے دیں۔ یعنی اتنی اجازت ملنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کبھی باری میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ماں سوائے جب سرکار کا وصال کا وقت قریب تھا اور چلنے پھرنے سے معذور تھے تو سرکار نے سب سے اجازت لی اور پھر حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہوئے تھے۔ لیکن یہ شادیوں کا سلسلہ ہوا کب؟ 57 سال کا، کتنا سال آپ زندہ رہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ کہ سرکار نے جو شادیاں کی ہیں نا اس کی حکمت کیا تھی؟ حضرت ام سلمہ انتہائی ضعیف عورت تھی اور 368 کے قریب حدیث ان سے ملتی ہیں، گھر میں لائبریری تھی ان کی۔ اس زمانے میں کتابیں کمپیوٹر کہاں ہوتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں اور 200 صحابہ کرام نے باقاعدہ شاگردی کی ہے حضرت بی بی عائشہ کی، ان سے فقہ بھی سیکھی ہے، فتاوے بھی سیکھے ہیں اور یہ حدیث بھی سماعت کی ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ کر سکتا ہے جو گھر میں تھا۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی حکمتیں۔ تو اللہ کریم نے ہمیں تو نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر رہنا ہے تو پھر رہو، پھر ماں ہو تم، شادی نہیں کر سکتی، اور جو ملے صبر کر لو، آئے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو ماشاء اللہ، شکوہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر کرنا ہے تو جاؤ، چلے جاؤ۔ پتہ ہے آپ کو، ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے، اللہ مجھے معاف کرے، ویسے مثال دے رہا ہوں یار، غصے نہ ہونا، اور میں بھی تو بیوی والا ہوں کہ میرے ساتھ بھی تو غصے ہو سکتی ہے نا۔ ہماری بیوی کو تھوڑا سا پلے مل جائے نا، پلے تھوڑا سا، تو یہ شکایات کے انبار کھول دیتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے۔ لیکن یہاں کیا تھا معاملہ؟ یہاں الٹا معاملہ ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں جدا نہ کریں، کچھ نہیں مانگیں گے آپ سے، کچھ نہیں مانگیں گے، کچھ نہیں لیں گے، لیکن جدا نہ کریں۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف وہی کر سکتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ ہی جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اور اللہ ہی جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ اچھا یہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے، ساری خواتین نے ہاتھ اٹھا دیے، کھڑے کر دیے۔ اللہ کرے ہم سب کو ایسے مل جائیں، آمین۔ جو ملے کھا لیں گی، نہیں ملے پرواہ نہیں، چھوڑ کر نہیں جائیں گی ہم۔ تو اللہ کریم نے پھر ان کی عزت کیسے رکھی، یہ سننے والی بات ہے قرآن کریم کے اندر۔ قرآن کریم تو پھر کھول کے بیان کرتا ہے نا، وہ رعایت تو نہیں کرتا کسی کی، ہاں جی۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب دیکھ لیا نا، کیا کہا تھا کہ یہ میں سنبھالوں گا ان کو، تم دین کا کام کرو، پیس آف مائنڈ کے ساتھ میری دین کو پھیلاؤ، اور پھیلایا سرکار نے، پھیلا کے بتایا دین کیسے پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج۔ فرمایا پہلی بات یہ محبوب، اب جب انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے نا، اب تو اور نکاح نہ کرنا، بس یہ کیفی ہے، یہی ٹھیک ہے، اب اور نہ نکاح کرنا آپ۔ سبحان اللہ، کتنی عزت رکھی خواتین کی اللہ پاک نے۔ اور فرمایا کہ یہ جو رواج ہے نا عربوں کا، ایک روایت بھی ملتی ہے کہ ایک سردار قبیلہ مضر کا وہ ویانہ بن حسن اندر گھسایا سرکار کے، جو زمانے میں پردہ تو تھا نہیں، پردے کے آتے بعد میں آئی ہیں۔ تو سرکار کے پاس بیٹھی تھی آپ کی بیوی، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں نا، تو بیوی میرے ساتھ تبدیل کر لیں آپ، میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، حسن چندے ماہتاب چندے آفتاب ہے، ہاں جی، آپ چینج کر لیں۔ سرکار دو عالم مسکرا پڑے، فرمایا جاؤ اللہ کا نام لو۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے بعد میں پوچھا یہ کون تھا؟
کہا یہ ایک قبیلے کے سردار ہے اور دیکھو کتنا احمق ہے اور مجھے کیا دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ پردہ اور پردے کی آیات اور یہ حکم کہ بیویاں نہیں تبدیل کر سکتے آپ۔ آج کل ہو رہا ہے ویسے، یہ جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، بڑی پارٹیاں، اللہ مجھے معاف کرے، تھوڑا بہت میں بھی شدھ بدھ رکھتا ہوں چونکہ بہت قریب میں رہا ہوں کسی زمانے میں۔ بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو بیویاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج اس زمانے میں جس کو ہم مہذب دنیا کہہ رہے ہیں، بڑی کلائمیکس پر ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن بے حیائی ہماری ان سے بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے جو پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ بیویوں کو تبدیل کرنے والا کوئی چکر نہیں، نہ تم نہیں بدل سکتے ایک دوسرے سے بیوی، جو بدل لیا سو بدل لیا، ختم۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگر کسی کا حسن متاثر بھی کرے تو بھی یہی ہے اور کوئی نہیں، سب کے لیے یکساں حکم کر دیا اللہ پاک نے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، ہاں اگر آپ کو کوئی آپ کی ملکیت میں کوئی خاتون آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور سن لو اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ نگہبان کس کی؟ اللہ کی۔ اور یہ اللہ کریم نے یہ جو نگہبانی کا لفظ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کو میں خوبصورت بات بتاتا ہوں، علماء کو اگر کوئی ساتھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اللہ جزا دے، جیسا علامہ قمر الزمان صاحب کی بار بار سلام آ رہا ہے، تو یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو خطبہ نکاح میں ہم پڑھتے ہیں نا، خطبہ نکاح میں کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو کیا ہے؟ بالارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ سرکار نے بھی یہ آیت پڑھی تھی نکاح میں، وہاں بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نیکیاں تم کرتے ہو نا، یہ فرشتے لکھتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، سب فرشتے لکھتے ہیں۔ بالارحام، جو رحم کے رشتے ہیں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے بالارحام، جو رحم کے رشتے ہیں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ رشتے میں لکھتا ہوں۔ جی غور فرمائے ذرا کہ یہ جو رحم کے رشتے ہیں یہ کون لکھتا ہے؟ اللہ، وہ محافظ ہے اس کا۔ تو ذرا سوسائٹی میں پھر کے دیکھو نا، آج کل ہمارے رشتوں کے کیا حال ہے۔ اور جی اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں، کیا غلیظ جملہ ہے جو آج کل ہماری زبانوں پہ ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اپنے اپنے ہی ہیں، ان کا محافظ میں ہوں، غیر کا اپنوں سے کیا تعلق ہے؟ غیر ویسے تمہارے بھائی ہیں، قدر کرو ان کی، احترام کرو ان کا، محبت کرو ان سے، لیکن جو اپنے ہیں وہ اپنے ہی ہیں، ان کا حساب میں نے لینا ہے چونکہ لکھتا میں ہوں۔ اور جن کو خدا لکھتا ہے، جن رشتوں کو، یہاں بھی اللہ فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، رقیب کا معنی ہوتا ہے نگہبانی کرنا۔ اللہ نگہبان ہے ہمارا رشتوں کا، اس لیے رشتوں کے بارے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، بیٹیوں، غور سے سن لو، ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، باپ کا کوئی نعم البدل نہیں، بھائی کا کوئی نعم البدل نہیں، خالہ ماسی کا کوئی نعم البدل نہیں، ماموں پھوپھی کا کوئی نعم البدل نہیں، چچا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں کے بارے میں خود پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا۔ اللہ کریم نے کہا کہ محبوب تمہیں اجازت ہے کہ جب بھی حلال کیا میں نے تیرے لیے کس لیے نکاح کرنا، بنات عم کا و بنات عمات کا و بنات خال کا و بنات خالات کا، یہ جو تمہاری چچا کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری خالہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے ماموں کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے حلال رشتے ہیں، ان سے کرو شادیاں۔ ہمارا ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، کراس بلڈ کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ چچا کی بیٹی سے شادی کرو، پھوپھی کی بیٹی سے شادی کرو، خالہ کی بیٹی سے شادی کرو۔ اور آج کل ہم عجیب نمونوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ بہرحال میرے دوستو، میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کریم نے ان کو ہر جگہ سے ایسی سہولت عطا فرما دی۔ خواتین کا معاملہ تھا، وہ بھی اللہ نے خود ہی ہینڈل کر لیا، سرکار کو تکلیف ہی نہیں دی۔ اس سے بڑی خصوصیت، خاصیت، اس سے بڑی شان
ہمارے پیارے نبی کی اور کیا ہو سکتی ہے یار. تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے ایک اور لطیفہ یاد آ گیا, سنتے جائیں, دعا بھی دیتے جائیں. ایک زمانے میں ایک دفتر میں کام کرتا تھا, پرانی زمانے کی بات ہے, اچھی نوکری تھی ماشاءاللہ. تو میرا ایک ساتھی انسپیکٹر ہو کے تھانے میں تبدیل ہو گیا. تو وہ اس سے مجھے ملا کے ڈبہ مٹھائی کے لے کے آئے. استاد جی میں وہ نا تھانے دار لگ گیا ہوں. تو میں کہا برخوردار بیٹا اب تیرا کتنا اسکیل ہو گیا ہے؟ کہتا جی 214. میں ہل گیا. میں نے کہا جی 214 کیا مطلب؟ کہتا استاد جی 14 نمبر اسکیل ہے میرا اور 200 کا میرا دابا ہے, تعارف ہے میرا, تلک ہے میرا, ٹیک ہے میرا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار ایک آدمی تھانے دار لگا تھانے میں, تو اس نے اپنی 200 قیمت بڑھا دی ہے. اور ہم کیسے بدبخت لوگ ہیں, اپنے نبی کے تعارف سے ہی محروم ہیں. ہمیں کوئی کراتا ہی نہیں تعارف اپنے محبوب کا, اللہ کراتا ہے بار بار, اور وہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی شان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو کہ رب کریم نے سرکار کی کہاں کہاں محبت فرمائی, اور سرکار کو کتنا, جس طرح سرکار کے ساتھ جب وہ لٹھ بردار چلے تو سرکار نے پوچھا یہ لٹھ لے کے کیوں چل رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی حملہ نہ کر دے, آپ کو ہم بچائیں گے. ہے نا آج کل بھی رواج ہے لٹھ بردار کا. تو اللہ نے کیا فرمایا, واللہ یعصمک من الناس, محبوب یہ ہٹا دے, یہ کیا تیری حفاظت کریں گے, میں تیری حفاظت کروں گا. واللہ یعصمک من الناس, کہاں ہم سرکار کی شان کو پڑھیں گے قرآن کریم میں. اللہ ہمیں صحیح تعارف کرائے اپنے نبی کا, اور جن کو یہ تعارف مل جاتا ہے ان کو دنیا میں ہی سمجھ جنت مل گئی. اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خوش رکھے. دعا کا طلبگار ہوں میں, اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. چونکہ یہ ہمارا روزانہ کا سبق ہے, اور میری استدعا یہ ہے کہ اپنے حلقہ احباب تک اس کو پہنچائیں. اللہ واسطے کا کام ہے, جتنے لوگوں تک یہ آواز جائے گی اتنا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا, ثواب ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.